نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تعریف ہے اس بادشاہ کی جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایمان والی، صحت والی، عبادت والی، تقوی والی لمبی زندگی عطا فرما، اور رمضان المبارک کا جو مقصد ہے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما۔ تقوی روزے کا مقصد ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے رکھوایا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ یہ متقی بن جائے، ڈر جائے اللہ تعالی سے۔ تقوی دل کی وہ کیفیت ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ جس آدمی کا دل گناہوں سے نفرت کرتا ہے وہ متقی شخص ہے، اس نے روزے کا مقصد پا لیا ہے، وہ گناہوں سے ڈرتا ہے، حتیٰ کہ شبہات سے بھی بچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ شبہ پڑ گیا ہے تو اسے بھی وہ نہیں کھاتا۔ یہ صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا حق ادا کر رہا ہے اور اپنے رب سے دوستی لگا رہا ہے۔ ہر حال میں اس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ میں کام کرنے لگا ہوں تو رب کی نگاہ مجھ پر پڑ رہی ہے، یہ تو شریعت اور دین کے خلاف ہے۔ یہی روزے کا مقصد ہے کہ اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دل میں بیٹھ جائے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، اپنی قوم کی حالت کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک گھر کے عورت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑتی ہے، ماں بیٹی کو کہتی ہے صبح کا وقت قریب ہونے والا ہے، دودھ میں پانی ملا دو، اور وہ بیٹی کہتی ہے آپ کو خبر نہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا۔ ماں بیٹی ہے، اکیلا گھر ہے، امیر المومنین گشت کر رہے ہیں تو آواز سن کر اس دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں۔
بیٹی ماں کو کہتی ہے، ماں جب کہتی ہے پانی ملا دو تو وہ کہتی ہے امیر نے منع کیا ہے۔ اب ماں کہتی ہے بیٹی امیر المومنین کوئی دیکھ رہے ہیں کہ ہم پانی ملا رہے ہیں؟ بیٹی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، امیر المومنین کا رب دیکھ رہا۔ یہ ہے تقوی۔ آپ نے اس دروازے پر نشان لگا دیا اور اس بچی کی جو گفتگو سنی، اس بیٹی کی، اس مسلمان کی، کہا امیر المومنین عمر بن خطاب اور کہا دودھ بیچنے والی ایک غریب ماں کی بیٹی، لیکن اس کا تقوی سن کر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح اس بچی کے ساتھ کر دیا تھا، اور اسی بیٹی سے پھر اللہ نے اس نسل میں ثانی عمر جنہیں کہا جاتا ہے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ امیر المؤمنین، جب پھوپھی نے سمجھایا تھا اور خاندان نے بتایا تھا کہ یہ کام نہ کر، تو آپ نے کہا تھا نہیں، شریعت اجازت نہیں دیتی، تو پھر خاندان والوں نے کہا تھا جانتے نہیں ہو اس کے اندر عمر کا خون رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا وہ غریب بیٹی، اور تقوی کا معیار دیکھیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں تنہائی میں جا کر کہ رب نہیں دیکھ رہا، سارے دروازے بند کر لیے، کسی کی نگاہ نہیں پڑ رہی ہے۔ شاعر نے اس کا نقشہ بڑا خوبصورت کھینچا ہے، کہا اذا خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت، جب تو زندگی میں کبھی خلوت میں جاؤ تو یہ نہ کہو میں خلوت میں ہوں، میں تنہائی میں ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، ولیکن قل علی رقیب، بلکہ یوں کہو یہاں خلوت میں بھی اللہ میری نگرانی کر رہا۔ یہ جب معیار ہمارا بن جائے گا تو روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا، لعلکم تتقون، تقوی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ پہلے اسلاف جو تھے وہ شبہات سے بھی بچتے تھے کہ شبہ پڑ گیا یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اور آج تو جب خبر بھی ہو تب بھی ہم لوگ نہیں چھوڑتے۔ دیکھیے امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ الرسول، آپ کا غلام کھجوریں بیچ کر اس سے کھانا لایا کرتا تھا اور آپ کھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اچھی چیز لے کر آیا، آپ نے تناول فرمایا۔ جب آپ سیر ہو چکے، غلام کہتا ہے آپ کو خبر ہے یہ آج کا کھانا کس رقم سے آیا؟ آپ تو وہی سمجھتے تھے کھجوریں بیچی ہیں، کچھ پرافٹ ہوا ہے تو کھانا لے آیا۔ کہا مجھے تو نہیں خبر۔ امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول جو ہیں، انہیں خبر نہیں کہ غلام جو لقمہ لے کر آیا ہے یہ کس کمائی کا ہے، اور آپ کے اور میرے مرے ہوئے بزرگ کو سب خبر ہو جاتی۔ لعلکم تتقون، مشرک کبھی متقی نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ کہا میں جب مسلمان نہیں تھا تو ایک شخص نے کہا کہ ذرا بتاؤ میرا یہ مسئلہ ہے، میں جھوٹا کاہن بن گیا، مجھے کہانت بھی نہیں آتی تھی، تو میں نے کہا ایسا ہو جائے گا، ایسے کر لو۔ آج وہ شخص ملا تو جیسے میں نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا تھا۔ اس نے ملاقات پر مجھے دیکھا تو کہا وہ شیرنی آپ کی رہتی ہے، آپ نے کام کر دیا تھا میرا۔ وہ شیرنی اس نے دی، وہ پیسہ دیا، اس کا میں کھانا لے کر آیا ہوں جو آپ نے کھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب یہ سنا، اپنی یہ انگلیاں اپنے منہ کے اندر حلق میں جہاں تک لے جا سکتے تھے لے گئے اور سارا کھانا قے کر دیا، پیٹ میں سے نکال دیا کہ ابو بکر کے پیٹ کے اندر کوئی حرام کا لقمہ جائے۔ یہ ہے متقی اور تقوی۔
اس تقوی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔ ایک عورت تھی، بشر حافی کہتے ہیں، بڑے ایک بزرگ گزرے، وہ سوت کاتا کرتی تھی چرخے پر۔ سوچئے گا ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم بھی پراپرٹی کے ڈیلر ہیں، ہم بھی دکان پر کپڑا بیچتے ہیں، ہم بھی اپنے اولاد کے لیے کما کر لے کر آتے ہیں، اس کمائی کے اندر حلال کا لقمہ کتنا ہے اور چمڑی ادھیڑی ہوئی کتنی ہے، رشوت کا مال کتنا ہے۔ خالی بھوکا اور پیاسا رکھنا رب کا مقصد نہیں، رب چاہتا ہے یہ میرے حکم پر جب چند گھنٹوں کے لیے حلال چھوڑ سکتا ہے تو حرام کیسے کھا لے گا مسلمان؟ ایک لقمہ بھی اگر حرام کا ہوا روزہ قبول ہوگا؟ فیصلہ کیجئے گا آج، اور تقوی معیار بنائیے۔ وہ چرخہ کاتا کرتی تھی اور دیا جلا کرتا تھا۔ میں نے دیکھا اپنی نانی اماں کو چرخہ کاٹتے ہوئے، بڑا خوبصورت سین ہوتا ہے وہ گاؤں کا۔ وہ ایک دھار بنتی ہے اور بڑی وہ سوت تیار ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ تیل کا جو دیا تھا وہ ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ چاند کی چاندنی تھی، اس پر وہ کام کرتی رہی۔ انہیں خیال آیا یہ تو فرق ہو جائے گا، دیے کی لائٹ میں جو سوت تیار ہوا ہے اس کا معیار الگ ہوگا اور چاند کا معیار الگ ہو جائے گا، کہیں سے موٹا کہیں سے پتلا، اور میں گاہک کو سیل کروں گی تو یہ ایک جیسا ہے۔ وہ وقت کے امام کے پاس پہنچی اور جا کر یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دی اور کہا مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ چاند کی چاندنی کا سوت ہے کاتا ہوا، اور یہ دیا کے وقت کی یہ محنت ہے، یہ سوت یہ ہے۔ امام بھی کوئی متقی شخص تھا، اس نے کہا تجھے گاہک کو بتانا پڑے گا۔ کمال دیکھے، تجھے گاہک کو خبر دینی پڑے گی، اور ہم تو بتاتے کچھ ہے اور دیتے کچھ ہے، اور پکے روزے دار ہے اور مسلمان ہے۔ متقی بنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ شبہ ہی پڑا ہے نا، یہ ہے تقوی۔ آپ نے کہہ دیا تجھے بتانا پڑے گا، لیکن پریشان ہوئے کہ عورت ذات ہو کر اتنا تقوی، حلال پر اتنی نگاہ۔ ایک بندے کو کہا جاؤ دیکھو یہ کس گھر میں داخل ہوتی ہے۔ وہ بندہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، وہ بہن آگے آگے جاتی رہی، اسے کیا خبر پیچھے کون۔ وہ ایک گھر میں داخل ہوئی تو آ کر امام کو بتلایا یہ بشر حافی جو امام گزرے ہیں یہ اس کی بہن اس کے گھر میں داخل ہوئی۔ بھائی اگر عالم ہے تو بہن بھی تقوی کی امام ہے۔ متقی شخص، متقی انسان جو کچھ نہیں ملا اس پر توکل کرتا ہے، بادشاہ پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، متقی انسان کو جو مل گیا ہے اس پر راضی رہتا ہے۔ دیکھیے کمال کی بات ہے، تاریخ میں کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو یہ 3 باتیں نصیحت کی تھی کہ متقی وہ ہے جو مل جائے اس پر وہ راضی رہتا ہے، اور اگر یہ رضا ہمیں مل جائے تو روزے کا مقصد پورا ہو گیا۔ نمبر 3، متقی انسان وہ ہے جو چھن گیا اس پر صبر کرتا۔ اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا، وہ اولاد ہے، وہ مال ہے، وہ صحت ہے، وہ بینائی ہے، کچھ بھی کیوں نہ ہو، جو چھن گئی ہے چیز اس پر وہ صبر کرتا ہے، شکایتیں نہیں کرتا رب کی کہ رب کو میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، میں تو 30 روزے رکھ رہا۔ شبہ والی چیز سے بھی بچیے، جس میں یہ شبہ پڑ جائے کہ حلال ہے کہ حرام، اس سے بھی بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے،
شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے، وہ چیزیں اختیار کر جو شک والی نہیں۔ میں نے دھوکہ دے کر مال کما لی، میں نے داؤ پیچ کھیل کر اگلے کو ڈنڈی لگا دی ہے، اور شام کو کہتے 10 لاکھ پرافٹ ہوئے، آج بیگم کو کہتے ہیں، اور سارا حرام کا۔ اگلے نے بھروسہ کیا میرا نمازی ہے، میرا استاد ہے، میرا شاگرد ہے، اور میں اس کو یہ چیز دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اس نے کہاں جا کر مارکیٹ میں پوچھنا ہے، 1 لاکھ کی۔ مجھے ایک بندے نے بتایا آپ کا نمازی ہے شاہدہ، میں بھی نمازی ہوں۔ 10 سال کے بعد جو قیمت بننی تھی وہ قیمت اس نے شروع میں لے لی، اس وجہ سے کہ اس مسلمان نے اس مسلمان پر بھروسہ کیا ہے۔ ویسے روزے دار رمضان میں پہلی صفوں کے اندر آ کر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ اہل ایمان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا کفل نامی ایک شخص تھا، بڑا باغی تھا اللہ کا، بڑا نافرمان تھا، شہوت پرست تھا۔ اس نے 60 دینار دے کر ایک عورت کو زنا کے لیے تیار کر لیا۔ عورت بہت ہی مجبور تھی، دونوں چلے گئے مکان میں تنہائی میں۔ جب تنہائی ہو گئی عورت رونے لگ گئی، چہرے کا رنگ پھک ہو گیا، جسم پر کپاہٹ طاری ہو گئی۔ کفل نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، پیسے دیے زبردستی تو نہیں؟ اس نے کہا کفل میں مجبور ہوں بھوک کی وجہ سے، میں نے زندگی میں یہ کام نہیں کیا، اور تجھے بھی کہتی ہوں ڈر جا اللہ سے، یہ کام نہ کر، اللہ کا عذاب بڑا سخت، ڈر جا رب سے۔ کمرے میں کون ہے؟ 2 ہی انسان، اپنی اور میری جان پر رحم کھا، یہ کام نہ کر، کل مرنا ہے تو نے بھی اور میں نے رب کو حساب دینا ہے۔ یہ بات اگر میرے دل میں آ جائے نا کہ میں نے عبدالعزیز ٹرسٹ کا حساب دینا ہے، میں حرام کھاؤں گا؟ میں نے اس پلاٹ کا، اس مکان کا حساب دینا ہے، میں بھائی کے بچوں کا مال کھاؤں گا؟ ہمیں تو پرواہ ہی نہیں کہ ہم نے حساب دینا ہے اوپر۔ اس لڑکی نے ایسا ڈرایا نا اس بندے کو، ایسا خوف دلایا، وہ نادم ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا جا، میں تجھے گواہ بنا کر رب سے توبہ کرتا ہوں، تو نے ایک گناہ پر، وہ بھی پیسے دے کر، تو اتنا ڈر رہی ہے اس بادشاہ سے، اور میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی۔ پلٹ آیا اللہ کی طرف، اور کہا میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں اپنے رب کی نافرمانی نہیں کروں گا، یہ 60 دینار بھی لے جا، میں اللہ کے لیے تجھے صدقہ کرتا ہوں، جا یہاں سے۔ اور کہتے ہیں یا اللہ جہنم سے بچا لے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، بہت ہیں، ہم تو اتنے بدبخت ہیں کہ راہ چلتی کوئی بیٹی ہماری آنکھوں سے محفوظ نہیں رہتی، روزہ رکھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کا وقت تھا، گھر گیا، سو گیا اور فوت ہو گیا، مر گیا۔ صبح نکلے لوگ، دیکھا اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ امام ابن حبان اور امام حاکم اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں، امام ترمذی حسن کہتے ہیں، امام البانی اس کو ضعیف کہتے ہیں، اپنا اپنا معیار ہے۔ البتہ یہ بات کہ اس نے رات توبہ کی اور رب نے اس کے دروازے پر لکھوا دیا ان اللہ قد غفر للکفل،
رب نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ یہ ہے تقوی، یہ ہے رب کا خوف۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو رب سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ وہ ایک حلال کا حرام کا لقمہ چھوڑتا ہے، درجنوں رب حلال کی بارش کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، وہاں سے رزق دیتا ہے۔ اچھا یہ میرا پلاٹ گم شدہ تھا، یہ مل گیا، واہ! وہ ملا کیسے؟ رب کے خوف سے۔ مرثد بن ابی مرثد رحمہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہے پیغمبر، اسلام سے قبل چوریاں کیا کرتے تھے، سامان ڈھایا اور نکل گئے۔ اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، کہا اللہ کے پیغمبر میری کوئی ڈیوٹی ایسی لگائے نا کہ میں جاؤں اور سامان ڈھا کر، فرمایا جا مکے کے اندر، مکے میں جا، اور جو مسلمان مکہ کے سرداروں کے قید خانے میں زنجیروں میں جکڑے میں پیٹھ پر اٹھا کر لے آ، جا تیرے جیسا کام ہی بتا، جاتا ادھر سے بندے اٹھا کر مدینے میں لے آتا، زنجیریں کھول دیتا۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جا رہا تھا نا، زمانہ جہالت کی ان کی معشوقہ مل گئی، اس نے کہا مرثد آ، بڑا عرصہ ہو گیا ہے تو نظر ہی نہیں آ رہا، آ رات کو اکٹھے گزارتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، حرام ہے دینا تقوی۔ اس نے کہا اگر تو یہ کام نہیں کرتا میں شور مچاؤں گی، تو ہی ہے جو ہمارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے، دھمکی بھی دے دی نا۔ اس نے کہا جا جو مرضی کر، نہیں میں تیرے قریب آتا، میرے رب دیکھ رہا۔ اس نے شور مچا دیا، یہ مرثد ہے جو تمہارے قیدیوں کو اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی دوڑا، میرے پیچھے بھی دوڑے لوگ کہ آج تو اسے قابو ہی کر۔ ایک جگہ پر جا کر میں چھپ گیا، تھک گئے، وہ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا۔ کہتے انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تو میرے کپڑوں کے اوپر گرا، لیکن رب نے میری حفاظت کی، وہ واپس چلے گئے، میں بھی ان کے پیچھے گیا اور پھر قیدی اٹھا کر پھر مدینے میں آ گیا۔ ورنہ وہ کہہ دیتا نا ہاں چلو اس کے ساتھ رات گزارتا ہوں اور قیدی بھی اٹھا لیتا ہوں، اسی کو رازدار بنا لیتا ہوں۔ تقوی اختیار کیجیے اور دعا کیا کریے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، یہ دعا یاد کر لو، اللہم انا نسألک الہدی والتقی، اللہ تجھ سے تقوی مانگتے ہیں، والعفاف، یا اللہ پاک دامنی عطا فرما، والغنی، اللہ لوگوں کے جیبوں سے ہماری نگاہ کو دور کر دے، لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قبیلہ غامدیہ کا واقعہ جو ہے، ایک عورت نے زنا کر لیا تھا، پھر پریگننٹ ہو گئی، پھر آ گئی، اللہ کے نبی مجھ پر حد لگا دے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا، 9 مہینے کے بعد پھر آ گئی۔ تقوی ہے نا جو بار بار اسے عدالت میں لے کر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ روٹی کھانے کے قابل ہوگا پھر آنا، وہ روٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کہ اللہ کے پیغمبر یہ دیکھو کھا رہا ہے، اب تو مجھ پر حد لگا دیں۔ حد کا مطلب یہ ہے زمین میں گاڑ کر پتھروں کی بارش کر دو۔ درجنوں نہیں سینکڑوں پتھر صحابہ نے مارے اس کو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو مارا وہ خون ان کے کپڑوں پہ آتا ہے ایک تاریخ میں، اور آتا ہے ایک چہرے پر گر گیا، آپ نے ایسی ویسی بات کہہ دی۔
کیسی عورت تھی، گندا نپاک خون میرے کپڑوں پر آ گیا۔ آپ نے یہ بات سن لی، آپ نے فرمایا خالد اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر ٹیکس لینے والے بندے پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کر دیں تو رب اس کو بھی معاف کر دے۔ یہ ہے تقوی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، پیغمبر مصلی پر کھڑے ہیں اس عورت کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آپ نے کہا اللہ کے نبی زانیہ کا جنازہ؟ فرمایا عمر جانتا نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ اگر مدینے کے 70 گناہ گاروں پر اس کی توبہ تقسیم کر دیں رب ان 70 کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ وہ متقی عورت۔ ایک آدمی نے ایک عالم سے پوچھا نا کچھ نصیحت کر دیجیے، اور میں طلباء کو کہا کرتا ہوں کبار علماء کے پاس بیٹھو، ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے ان سے نصیحت لیا کرو کہ کچھ نصیحت ہی کر دیں، شاید کوئی دماغ درست ہو جائے۔ گردن میں جو سریے اڑے ہوئے ہیں، ایسے ایک آدمی نے ایک عالم سے پوچھا کچھ نصیحت فرما دیجیے کہ میں اپنی زندگی کو گناہوں سے کیسے پاک کروں، یہ تقوی ہے، میں اپنی زندگی کو گناہوں سے کیسے پاک کروں، کس طرح اپنے نفس کو رب کا فرما بردار بناؤں۔ بزرگ نے کہا 4 باتیں یاد کر لے، یہ 4 باتیں میرے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ جب گناہ کا ارادہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کا رزق مت کھا، رزق اس کا کھاتا ہے اور بغاوت اس کی کرتا ہے۔ تو گناہ کر لیکن اس بادشاہ کا رزق نہ کھا۔ نمبر 2، جب کوئی گناہ کرنا چاہے تو رب کی زمین سے نکل جا، کیونکہ رب کی زمین پر اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ کیا کمال کی نصیحت کی ہے، کہاں جائے گا اس زمین سے نکل کر؟ رب کا رزق نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ نمبر 3، جب گناہ کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ پر چلا جہاں تجھے رب نہ دیکھ سکے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان نے بیٹے کو کہا تھا میرے بیٹے یاد رکھنا اگر بند پتھر کے اندر بھی تو نے کوئی گناہ کر لیا رب وہ بھی لے آئے گا۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر رب کی نگاہ نہ پڑ سکے؟ اور نمبر 4 اور آخری بات، جب ملک الموت تیرے پاس تیری روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے کہنا ذرا ٹھہر جا، میں اپنے عزیزوں سے ملاقات کر لوں، رخصت ہو لوں، میں اپنے ساتھ زاد راہ لے لوں۔ اوپر رب کے پاس زاد راہ لے کر جانا ہے نا، کون سا زاد راہ؟ تقوی۔ آخرت میں نجات کا سبب بن جائے۔ جب آئے گا ملک الموت میں اسے کو ذرا ٹھہر جا، وہ ٹھہرے گا۔ قرآن کہتا ہے لا یستاخرون ساعہ، ایک گھڑی بھی نہیں ٹھہر سکتے، ایک گھڑی بھی۔ اگر ان 4 باتوں پر عمل کر سکتا ہے تو پھر جیسے مرضی زندگی گزار، وگرنہ فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اس اللہ سے ڈر جا، بس ساری دنیا کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر ہر شخص متقی بن جائے۔ اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جہاں کہیں انسانی تقاضے سے، آخر انسان ہے، جاتے ہوئے لڑکی پر نگاہ پڑ گئی ہے، کوئی بات ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فوراً نیکی کر لے، وہ نیکی تیرے اس گناہ کو فوراً مٹا دے گی، فوراً نیکی کر لے۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے جب بھی بات کرنا تو اخلاق سے بات کر، اخلاق سے بات کر۔ یہ بڑی چوٹی کی باتیں ہیں تینوں کی تینوں۔ جہاں کہیں غلطی ہو جائے، روزہ رکھا ہوا ہے
فوراً نیکی کر لے، قرآن پڑھ لے، تلاوت کر لے، چلتا ہوا سڑک پہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کوئی بد اخلاق مل گیا تو زبان کو تالے لگا لے۔ وآخر ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ ایک اعلان ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ معتکف حضرات کے لیے یہاں پر سحری اور افطاری کا انتظام ہے، اور اس کی کوئی 10 دن کی کوئی فیس نہیں ہے۔ الحامدون انسٹیٹیوٹ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ خود بیٹھیے، نہیں بیٹھ سکتے تو اپنے بھائی کا خرچہ دیجئے الحامدون انسٹیٹیوٹ کو، تاکہ آپ کی جگہ پر کوئی مسلمان معتکف بن سکے۔ نمبر 2، 10 مارچ تک جامعہ عیسیٰ بن ربیع للبنات کے داخلے کھلے ہیں۔ مڈل پاس اپنی بیٹیوں کو اسلامی تربیت کے لیے اس جامعہ میں داخل کروائیے۔ نمبر 3، عبدالعزیز ٹرسٹ اسلام آباد پاکستان عرصہ 23 سال سے خدمت خلق میں مصروف ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی یتیم کی کفالت، کسی مسجد کی تعمیر، کسی مدرسے میں زکوٰۃ، قربانی کے دنوں میں کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت یا خشک راشن اس کی ترسیل، یا کسی بیٹی کے ہاتھ پیلے کروانا چاہتے ہیں، یا سیلاب زدگان میں کوئی مکان بنوانا چاہتے ہیں، کوئی نلکا لگوانے چاہتے ہیں، تو ایک ہی چھتری ہے عبدالعزیز ٹرسٹ کی ہمارے ہاں، اس میں یہ سارے شعبہ جات کام کر رہے ہیں۔ ہم پورے رمضان کے اندر یہی اعلان کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں آپ کو، اور سارا سال پھر نہیں بتلاتے۔ اس رمضان 23/2025 کا جو ہمارا بجٹ ہے وہ تقریباً 4 کروڑ کے قریب ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی جن بھائیوں نے حلال اور طیب مال سے یہ تعاون کیا تھا، اللہ قبول فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما۔ یا اللہ عبدالعزیز ٹرسٹ کے کارکنان کی محنتیں قبول فرما۔ اللہ مختلف پاکستان کے شہروں میں گاؤں گاؤں جا کر یہ نلکے لگوانا، یہ زکوٰۃ تقسیم کرنا، اللہ ان کارکنان کی محنتیں ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ معاونین نے جو حلال اور طیب مال سے عبدالعزیز ٹرسٹ کے ساتھ سارا سال تعاون کیا ہے، اللہ قبول فرما۔ اللہ ہمارے روزہ قبول فرما، اللہ ہماری تراویح قبول فرما۔ یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ معاف فرما۔ یا اللہ بڑے پاپی ہے، معاف فرما۔ اللہ کتنے ہی گناہ ہے تو جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں، اللہ معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ تنہائی میں اپنا خوف نصیب فرما۔ اللہ تنہائی میں اپنا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ
ہم منگتے ہیں، فقیر ہے تیرے در کے، اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ جہنم سے دوری عطا فرما، اللہ نجات عطا فرما، یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرما، یا اللہ جہنم سے نجات عطا فرما، یا اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ رمضان کی تو ہر رات کو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہمیں بھی آزادی نصیب فرما، یا اللہ تو ہر رات رمضان المبارک میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی آزادی نصیب فرما، یا اللہ بڑے پاپی ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ زندگی گزر گئی تیری نافرمانی کرتے ہوئے، یا اللہ معافی کے طلبگار ہیں، معاف فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، اللہ دہشت گردوں سے اللہ مسجدوں کو محفوظ فرما، اللہ بڑے ظالم ہے میرے مولا، مسجدوں اور مدرسوں کو محفوظ فرما، اللہ اسلام دشمنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ توحید و سنت کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کو صحیح العقیدہ مسلمان بنا، اللہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو توحید کا فہم عطا فرما، یا اللہ نبی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میری مسجد میں 2 کبار علماء میں سے 2 عالم، استاد العلماء طاہر حکیم حفظہ اللہ، استاد العلماء خلیل الرحمن چشتی، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ ان علماء کی وجہ سے دین قائم ہے، اللہ اہل علم کو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، اللہ میری نسلوں کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے بیٹے کی حفاظت فرما، اسے وقت کا امام بنا، اللہ ہر گھر میں تیرے قرآن کا حافظ بنا، اللہ یہ مدرسہ چلانے والے اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کی نسلوں کو بھی آباد فرما، یا اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو سمیع اور بصیر ہے، اللہ ہر مسلمان کی ہر پریشانی دور فرما، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں، اللہ تیرے دین پر راضی ہیں، اللہ تیری تقسیم پر راضی ہے میرے مولا، تو بھی ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ رمضان المبارک میں جہنم بند ہے، جنت کھلی ہوئی ہے، اللہ جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ میرا بڑا بھائی بہت بیمار ہے، اللہ اس کی حالت بہت خطرناک، اللہ آسانیاں فرما دے، اللہ رحم کر دے، اللہ اسد السنہ تھا میرے مولا، تیرے دین کا خادم تھا، اس پر رحم فرما دے، صحت عطا فرما دے، میرے مولا فقیر ہے اللہ تیرے در کے، ہمیشہ موت تک توحید پر استقامت عطا فرما، اللہ میری اہلیہ اوپر جامعہ کی نگرانی کرتی، اللہ بڑی محنت اور مشقت کرتی، اس کی محنتیں بھی قبول فرما، اللہ جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ سب کے گھروں کو جنت کا گھر بنا دے، اللہ جو فوت ہو گئے ہمارے بزرگ، اللہ حافظ عبداللہ بہاولپوری اور پیر بدی کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، یا اللہ جو میرے اساتذہ اور مواحدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ طیب نصیب فرما، یا اللہ جب بھی موت آئے جہاں بھی آئے
جس جگہ پر آئے، جس وقت آئے، میرے مولا کلمہ طیب نصیب فرما۔ اللہ توحید پرستوں کو جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ میری زندگی کی بڑی خواہش ہے، اس مسجد میں آیا تھا، اللہ جنازہ بھی میرا اس مسجد میں پڑھایا جائے۔ اللہ میں بڑا پاپی ہوں، گناہگار ہوں میرے مولا، کروڑوں کا تیرا خدمت کرتا ہوں میرے مولا۔ یا اللہ حلال کھاتا ہوں، حلال ہی کماتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اللہ حرام لقمے سے مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔